ڈاکٹر صاحبان نے کوئی نیا انجیکشن ایجاد ہوا ہے، تجویز کیا تھا کہ آپ آئیں تو پھر آپ کو وہ انجیکشن ہم لگائیں گے۔ بہرحال ان کی بڑی مہربانی انجیکشن لگا، لیکن انجیکشن لگانا بھی ایک امتحان ہے نا، ہڈی میں لگانا پڑتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے بڑا اچھا کیا کہ موضعی طور پر انہوں نے اس جگہ کو سن کر دیا تاکہ مجھے درد نہ ہو، تو اس لیے مجھے زیادہ تو محسوس نہیں ہوا، لیکن پھر بھی آخر انسان ہے۔ تو وہاں پھر میرے 3 بج گئے، اب واپس آ گئے، کہاں روٹی کھاؤں، کیسے آرام کروں، پھر تیاری کر کے حرم کیسے پہنچوں۔ اللہ نے پہنچا دیا، ورنہ میری تو طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا بھی کہ حضرت آرام کر رہے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ریسٹ کریں، ہماری ریسٹ ہی پڑھنے پڑھانے، بس الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بھی شکر ہے اس کا۔ ہم اس قابل کہاں تھے، ہم تو اس دیہات میں رہنے والے تھے جہاں نہ بجلی تھی، نہ گیس تھا، نہ پنکھا تھا، وہ باہر پانی پرکاؤ چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں ڈال لیتے تھے، اور کوئی آدمی مہربانی کر کے پنکھا جلتا رہتا تھا، ورنہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کتنا بڑا شکر ہے کہ اب صرف ہم نہیں، ہمارے نوکر بھی ایئر کنڈیشن چلا کے سوتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں 2 یا 3 بیویوں سے جماع کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے کر سکتے ہو۔ اور یہ تو حدیث میں بھی ہے، میرے آقا جب حج پہ تشریف لا رہے تھے تو ساری بیویاں ساتھ تھیں، اور آخر میں آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ 11 سے نکاح ہوا لیکن آخر میں 9 تھیں، وہ 9 کی 9 بیویاں ساتھ تھیں۔ حضور مدینے سے ذی الحلیفہ آ گئے، وہاں قیام فرمایا، رات گزاری، تو اسی رات میں حضور نے اپنی ہر بیوی کے ساتھ جا کے مجامعت کی تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے اور احرام سے پہلے سب کے خواہشات نفسانی بھی مٹ جائیں۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور سب سے کیوں ایسی بات کرتے؟ جائز ہے۔ ولیمے کا کھانا مسجد میں کھلا سکتے ہیں؟ بالکل کھلا سکتے ہیں۔ بی بی زینب میں جب شادی ہوئی حضور سے، آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنا کھانا لے آئے مسجد میں، وہ کھانا لے آئے، وہیں بیٹھ کر یہ زینب کا ولیمہ ہو گیا۔ تو حضور نے خود مسجد میں بیٹھ کے کھلایا۔ شادی گھر کرایہ پہ لینے کا حکم تو نہیں ہے۔ شادی گھر میں تو یہ تو بدعت ہے، رسومیں ہیں، لاکھوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ بس دکھانا ہوتا ہے نا جی کہ ہم نے فلاں شادی گھر میں شادی کی اور اس کا 10 لاکھ روپے تو صرف کرایہ تھا۔ بہرحال طواف کریں، ختم قرآن کریں، کسی کے لیے بھی ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ بالغ لڑکا اگر ہو، ستیلی ماں کا محرم بن سکتا ہے، اس کا بیٹا ہے۔ مغرب کی فرض کے بعد پہلے 2 رکعت سنت پڑھو، پھر نفل پڑھی جاتی ہے۔ اگر طواف کی 2 رکعت ہیں، پہلے طواف کی 2 رکعت پڑھو، پھر مغرب کی سنت پڑھو، کیونکہ وہ واجب ہیں، وہ نفل نہیں ہے۔ نفل تو تم نے بنائی ہوئی ہے نا۔ صلح حدیبیہ سے اگر احرام باندھ گئے ٹھیک ہے، وہ بھی حرم کے باہر ہے، باندھ سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے بھی تو اسی لیے باندھتے ہیں کہ حرم کے باہر ہے۔ بچے ماں باپ کے نام فرمان ہوں تو ماں باپ ان کو گھر سے نکال سکتے ہیں۔ بھئی گھر سے نکالو گے تو اور باغی ہو جائیں گے، تجربہ کرو۔ کہتے ہیں وہ ماں باپ کو مارتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بچے، ان کے بچے بھی ان کو اسی طرح ٹھکائی کریں گے۔ فکر نہ کرو، صبر کرو۔ بچوں کی شادی ہوئی ہے تم کہو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، بیوی کے ساتھ زندگی گزارو، ہمیں کیوں آ کے گالیاں دیتے ہو؟ کہتے ہیں جی کہ لفظ طلاق جو ہے وہ تو واحد ہے، لیکن الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ ساری تفصیل بھی تو آگے موجود ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا۔ تم نے صرف ایک لفظ یاد کرنے کہ مفرد ہے، مفرد ہے پر 2 طلاقیں تو نہ ہوتی ہیں دنیا میں۔ مفرد کو جتنے دفعہ استعمال کرو گے وہ 3، اب ایک تو 3 ہو جائیں گے نا، وہ صرف ایک رہے گا۔
اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور نے فرمایا لسانک رطب بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ میری ہمشیرہ والدہ کی پینشن لے رہی ہے، اس نے گھر میں اپنا حصہ بھی لے کر چھوٹے بھائی کو دیا، 3 بھائی 2 بہنیں، ہمشیرہ کا حصہ تقسیم کرے، نقد رقم دے دے، ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اگر والد کی پینشن لیتی ہے اس میں بھی سب کا حق ہے، صرف اس کا تو نہیں۔ وضو کے بعد بھی مسواک کرتے ہیں، سنت تو وہی ہے کہ وضو کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، حدیث میں ہے کہ یہ منہ کو پاک کرنے والا ہے، رب کو راضی کرنے والا ہے۔ باقی اگر بعض علماء کہتے ہیں کہ عند کل صلاۃ کا معنی ہے کہ ہر نماز سے پہلے بھی مسواک کرو۔ امام صاحب فرمائے عند وضوء کل صلاۃ، ہر نماز کے پہلے جو وضو کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، مسواک سنت ہے۔ اور پتہ ہے مسواک کرنے کا 70 فائدہ ہے، اور ادنا فائدہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ۔ میں نے جب کعبۃ اللہ کو دیکھا پہلی دفعہ تو کیفیت طاری نہیں ہوئی، تم کیفیت کے لیے تو نہیں آئے ہو۔ اب نماز کی کیفیت طاری نہ ہو تو نماز بھی چھوڑ دو، ہمارا کام ہے تو نماز پڑھو، طواف کرو، باقی کیفیت تو طاری تب ہوگی جب اندر صاف ہوگا۔ اگر اندر صاف نہ ہو تو صرف نظریں صاف ہوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اصل بات تو اصلاح قلب ہے نا، کہ اس کو ٹھیک کرو۔ برس کی بیماری کے لیے کوئی علاج نہیں ماں سوائے اس کے کہ زمزم پلائیں، زمزم لگائیں، ورنہ اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی ہے کہ اللہم انا نعوذ بک عن البرس والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا تقریباً علاج نہیں ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنی کہ گندم کو چھپا کے رکھ دو، جب مہنگی ہو کے بیچیں گے ناجائز ہے، لیکن اگر عام ہے تو رکھ سکتے ہو۔ ملازم کے ریٹائر ہونے پر جی پی فنڈ کی مد میں جو سود، وہ سود نہیں ہے، وہ تمہارے پیسوں کا نفع ہے، وہ لے لو۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ مجھے یاد آ گئی، میں برخوردار یحییٰ عباسی بھی بیٹھے ہیں، حضرت مولانا قائم الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں تقریر فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا، تو کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا رشتہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر رشتہ کرنا چاہتے ہو پھر تو میں عمر بھی بتاؤں گا، قوم بھی بتاؤں گا، ایڈریس بھی بتاؤں گا، ورنہ کوئی ہو جو حق بات کہے سنتے رہو، تمہیں عمر سے کیا پڑی ہے۔ پاکستان میں کراچی میں پانی کی قلت ہے، اللہ دور فرمائے۔ جس ملک میں بھی اور جس صوبے میں، بلوچستان میں بھی بڑی قلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش رحمت کی برسا دیں۔ میرا بھائی اصول بات ہے کہ جب گناہ بڑھ جائیں گے نا، حضور نے فرمایا قحط المطر، اللہ بارشیں بند کر دے۔ علاج کیا ہے؟ توبہ کرو۔ دوران عمرہ وضو کرنے سے داڑھی کا خلال کیا، بال گر گیا، کچھ نہیں ہوتا، زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں ہوتا۔ عمرے سے طواف کی ثواب کیوں اس لیے زیادہ ہے کہ طواف کا اختلاف کوئی نہیں، قرآن کا حکم ہے، اور عمرے میں تو اختلاف ہے۔ یہ تو حکم ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، طواف والے مقدم ہیں۔ بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے، قمیص اتار کے پھینک دو نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ حضور پاک نے ساری زندگی پگڑی مبارک کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ دل کے ارادے کو نیت کریں، بالکل نیت کریں، زبان سے تو صرف ایک تذکار ہے، استحضار ہے کہ یاد آ جائے بات، اصل نیت تو دل میں ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں طواف کے لیے، یہی نیت ہے۔
کیا کوئی لڑکی پردے کے ساتھ مخلوط تعلیم میں تعلیم لے سکتے؟ بہتر ہے کہ نہ لے۔ ان سکولوں میں یا کالجوں میں پڑھے جہاں لڑکیوں کی تعلیم علیحدہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولی بات ہے نا میرا بھائی کہ جب آگ اور کپاس کٹھی ہوگی تو کسی وقت آگ کی چنگاری لگ سکتی ہے، پردہ کیا کرے گا؟ بغیر زبان افضل وہی ہے کہ زبان کے ساتھ ذکر کیا جائے، وہ مقام اللہ والوں کا ہے جن کے دل ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے جمہور امت کے نزدیک انبیاء حیات ہوتے ہیں۔ جس کے والد یا والد فوت ہو ان کے دعائیں کریں۔ بریلوی اور سنی میں کیا فرق ہے؟ وہ بدعت والا ہے، وہ سنت والا ہے، بس یہی فرق ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ وہاں حضرت خواجہ خانم مسعود رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کنڈیاں میں ایک مجذوب فقیر قسم کا آدمی رہتا تھا، تو وہ ہمیشہ کہتا تھا حضرت سے، حضرت دیوبندی اور بریلویوں کی صلح ہو سکتی ہے؟ آپ بھی فرما دیں کیسے؟ کہتا ہے جی وہ حلوہ کھانا چھوڑ دیں، یہ چائے پینی چھوڑ دیں، صلح ہو جائے گی۔ فقیر حضرت ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اور کیا کہیں۔ بلوچستان میں کئی سال سے بارشیں نہیں ہوئیں، اللہم انزل علیہم رحمتک وانزل علیہم المطر العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اغثنا اغثنا علیک توکلنا والیک انبنا۔ 4 مہینے کا حمل ہو جائے تو ضائع کرنا جائز ہے، بالکل جائز نہیں بلکہ قتل کا مجرم ہوگا، کیونکہ 4 مہینے کے بعد روح پڑ جاتی ہے۔ کسی شخص نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، نہ ہی کبھی مسجد گیا، اس کا جنازہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، وہ کافر ہے۔ لیکن باقی امہ کہتے ہیں فاسق فاجر ہے، جنازہ پڑھو، اللہ پر چھوڑو، اللہ جانے وہ جانے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ایک ایسا فرقہ ہے جو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو ان کے کفر میں کوئی شک ہے؟ اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے، کیونکہ جس آدمی کے اندر شرک ہوگا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان کر دو جو مشرک آئندہ کبھی حرم میں نہ آئے۔ تو یہ چپکے آ تو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اندر جراثیم ہے نا، اس لیے اللہ نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ مرنے کے بعد قبر لوٹائی جاتی ہے، بالکل لوٹائی جاتی ہے۔ تو آد روح ہو فی جسد ہی، اس کے جسد میں روح ڈالتے ہیں، پھر سوال جواب ہوتا ہے۔ بعض لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں لیکن مدینہ نہیں جاتے، عمرہ تو ہو جاتا ہے لیکن بڑی بد نصیبی ہے کہ آدمی مدینے سے محروم ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا لطیف یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف، یا لطیف یا لطیف اسألک باللطف اللطف القضاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وامور بناتنا واخواتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین وراحت قلوبنا وابداننا والسلامۃ والعافیۃ فی دیننا ودنیانا۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصیرنا واجعل الجنۃ ہی دارنا وقرارنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما،
یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں دینی جماعتوں کے جھگڑے ہیں ان کے جھگڑوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام دین والوں کی حفاظت فرما، تمام دنیا کی مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔